بلال ٹرین اسٹیشن پر پرانی بینچ پر بیٹھا تھا، اس کا سر اس کے ہاتھوں میں دفن تھا۔ اس کے خوابوں کی نوکری کا ریجیکیشن ای میل اس کے دماغ میں ایک بدترین مذاق کی طرح گونج رہا تھا۔ اس نے بہت محنت کی تھی، سب کچھ ٹھیک کیا تھا، لیکن یہاں وہ بے روزگار، مایوس اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ٹرین دیر سے آ رہی تھی، یہ بھی ایک اور مایوسی تھی جو اس کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سانس لیا، ایک بوڑھا آدمی جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، نرم ہنسی ہنسا۔ بیٹے، خراب دن ہے؟ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اس کی آواز مہربان اور سمجھدار تھی۔ بلال نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، میں وہ نوکری ہار گیا جو میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، اس کی آنکھوں میں دانائی کی جھلک تھی۔ جانتے ہو، میں بھی کبھی زندگی کو ناانصافی سمجھتا تھا، لیکن پھر میں نے سیکھا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سننا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر ہنستے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ سالوں پہلے، میں نیو یارک جانے والی پرواز مس کر گیا تھا، جو میری زندگی کا سب سے بڑا بزنس میٹنگ تھا۔ میں غصے میں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا موقع ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ لیکن وہی پرواز، وہ گر گئی، کوئی بچا نہیں۔ بلال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں اس پرواز پر ہوتا تو آج یہاں تم سے بات نہ کر رہا ہوتا، بوڑھے آدمی نے کہا۔ اس وقت میری پرواز کا مس ہونا سب سے برا لگ رہا تھا، لیکن بعد میں نے سمجھا کہ یہ میری زندگی بچانے والا تھا۔ کبھی کبھار چیزیں اس لیے نہیں بنتی کہ کچھ بہتر یا محفوظ چیز آگے آ رہی ہوتی ہے۔ بلال خاموش بیٹھا رہا، اس کا دماغ دوڑ رہا تھا۔ کیا یہ ریجیکیشن اسے کچھ بدتر سے بچا رہا تھا، اسے کچھ بہتر کی طرف لے جا رہا تھا؟ اچانک ایک اعلان ہوا، ٹرین مزید 1 گھنٹہ دیر سے پہنچے گی۔ غصے میں آ کر بلال نے چلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ آس پاس کی گلیوں میں چلا، اس نے ایک چھوٹے میڈیا کمپنی کے باہر اب نوکری کی جا رہی ہے کا بورڈ دیکھا۔ وہ تھوڑا رکا، پھر اندر چلا گیا۔ دفتر چھوٹا اور آرام دہ تھا، کچھ ایسا نہیں جیسا کہ وہ بڑے کارپوریٹ ٹاورز میں کام کرنے کا تصور کرتا تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو اسے گرم اور مدعو محسوس ہوتا تھا۔ ایک ریسپشنسٹ نے اسے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ نوکری کی تلاش ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، باہر کا بورڈ دیکھا تھا، بلال نے جواب دیا۔ اب تک یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیا یہ اس کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ چند منٹوں میں وہ ایک ہائرنگ مینیجر کے سامنے بیٹھا تھا، جو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جن کا نام مسز کاپور تھا۔ جو سرد، رسمی انٹرویو اس نے پہلے کیے تھے، اس کے برعکس یہ ایک بات چیت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی مہارت، دلچسپیوں اور جذبے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ ہم ایک چھوٹی ٹیم ہیں، انہوں نے اس کا ریزیومے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہم ترقی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو صرف نوکری نہیں دیں گے، ہم آپ کو کچھ بامانی تخلیق کرنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ بلال نے نہیں سوچا تھا کہ وہ پرجوش محسوس کرے گا، لیکن وہ تھا۔ نوکری وہ نہیں تھی جتنی زیادہ تنخواہ والی نوکری تھی جو اس نے کھو دی تھی، لیکن جتنا زیادہ وہ مسز کاپور سے بات کرتا، یا اتنا زیادہ وہ سمجھنے لگا کہ اس کے لیے صحیح موقع ہو سکتا۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلا تو اس کا ریجیکیشن اب ناکامی کی طرح نہیں لگ رہا تھا، یہ تقدیر کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور آخری بار ریجیکیشن ای میل کو دیکھتے ہوئے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ شاید بوڑھا آدمی ٹھیک کہتا تھا، سب کچھ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔